دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی عز و شرف کی بات ہے کہ ہمیں ایک ایسے دین سے وابستہ ہیں جس کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک زبردست خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو عالمی اور مقبول ادیان دین پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ محفوظ دین ہے، اور اس کی بنیادی کتابیں، چاہے ان کا تعلق اللہ کی کتاب قرآن سے ہو یا احادیث سے ہو، وہ محفوظ ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک طرح سے آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کم و بیش میتھولوجی یعنی حکایات خرافات کا غلبہ ہے، اور ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں، محیر العقول، نہ سمجھ میں آنے والی باتیں، حیران کر دینے والی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ یہ کس زمانے کی اور کس دور کی، کس دنیا کی باتیں ہیں۔ لیکن چونکہ اسلام ایک عملی دین ہے، ایک خیالی اور تخیلی فرضی نہیں ہے، بلکہ عمل میں آنے والا دین ہے، عمل میں لایا جانے والا دین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن جو آخری اللہ کی کتاب ہے اس کو بھی محفوظ کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اس کا اس طرح سے ذکر بھی کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ الحجر، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو، یاد دہانی کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن دراصل کیا ہے اور کیا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس کو اگر 2-3 لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہ قرآن اللہ کی اطاعت کا دوسرا نام ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف ابھارتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو مانا جائے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکا جائے۔ لیکن دیکھیے، کیا اس طرح سے ہم اللہ کی اطاعت براہ راست کر سکتے ہیں؟ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بتایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی ہم نے یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اب یہ تم کو قرآن کا معنی مفہوم بھی بتائیں گے اور اس پر عمل کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ یہ آیت جو بھی میں نے پڑھی ہے یہ سورہ النساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال و اعمال، جن کو احادیث کہا جاتا ہے، وہ بھی محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچنے چاہیے، اور وہ پہنچے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں جہاں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو، تابعین کو، دوسرے لوگوں کو ذریعہ بنایا ہے کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا اور اپنے سینوں میں رکھتے ہوئے دوسروں کو منتقل کیا اور ہم تک پہنچا، وہیں قرآن کی تفسیر و تشریح یعنی احادیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے محدثین کو ذریعہ بنایا، اور محدثین نے اس کی چھان پٹک کر کے اور اس کی تنقید و تمہیز کر کے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے وہ ہم تک پہنچایا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیاطین نے، چاہے ان کا تعلق انسانوں سے ہو، جنوں سے ہو، قرآن اور حدیث میں گڑبڑ و تحریف کرنے کی کوشش نہیں کی، نہیں، بالکل کی، لیکن ان دونوں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اسلاف تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور علماء، ان کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو
देखिए मुहद्दिसीन ने बड़ा ज़बरदस्त काम अंजाम दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अमाल में हज़्फ़ व इज़ाफ़े का काम शुरू हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ जो है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिस मुत्तबईन थे, यानी सही माने में जो सहाबा थे, वो उन्होंने, और बाद के जो अफराद हैं यहाँ तक कि मुहद्दिसीन ने, उन्होंने बाज़ाब्ता उसकी हिफाजत की है और ये बताया है कि ये जो बात पहुँची है ये किन लोगों के ज़रिए पहुँची है और कैसे पहुँची है। कुरान मजीद में एक आयत है, इसमें कहा गया है कि हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेकर के आओ। इसी तरह से दूसरी जगह फरमाया गया है कि इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कि अगर कोई फासिक खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पर उसके मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक अमल करो और बाद में तुम्हें नदामत हो। ये दोनों चीज़ें जो हैं बताती हैं कि कोई भी चीज़ है जितनी अहम है उतनी उसकी तहकीक जो है अहम है। तो हमारे मुहद्दिसीन ने काम ये किया है कि इल्म अस्मा व रिजाल के नाम से एक ज़बरदस्त काम किया है जो किसी भी कौम को कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। आज जो है सबसे, जो कुरान से पहले जो किताबें हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुछ नहीं पता ये किन लोगों ने मुरत्तब की हैं। जिन लोगों के नामों से उन मुरत्तब हुई हैं, बहुत यानी वो एक यानी फर्जी तौर से है और बहुत बाद में मुरत्तब हुई हैं और उनकी तरफ मंसूब कर दी गई हैं। जबकि यहाँ पर जो है मुहद्दिसीन जो बताते हैं, जो हदीस में बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये हदीस जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चल करके होते हुए किन किन लोगों के ज़रिए उन तक पहुँची है। फिर वो बीच में जो लोग हैं उनका किरदार कैसा था, वो कैसे थे, वो सही थे, गलत थे, झूठे थे, अमानतदार थे, सिका थे, साले थे, ये कि वो साले थे, झूठे, सारी चीज़ बहुत तफसील के साथ बहुत ही मुरत्तब अंदाज में जो है काम हुआ है। हज़ारों सहाबा का जो है वो पूरा कैरेक्टर और तमाम चीज़ें, उनके हालात, और ताबईन के, तबे ताबईन के, और दूसरी जिले में रावियान हदीसें सबके जमा कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, ये काम क्यों हुआ है इसके सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चूँकि एक हदीस है, जो हदीस है जिसको तकरीबन अशरा मुबशरा समीत तकरीबन 100 सहाबा ने रवायत की है, और ये उन हदीस में से है जिसको बहुत से सहाबा ने रवायत किया है कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी तरफ झूठ बात मंसूब की तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और एक दूसरी रिवायत में है कि क़ाला ली मा लम अक़ुल फलियतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, कि जिसने वो बात कही जो मैंने नहीं कही है तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। एक तीसरी हदीस है जिसमें ये कहा गया है कि तुम्हारा आपस में एक दूसरे से झूठ बोलना मेरे सिलसिले में झूठ बोलने के बराबर नहीं है, और जिसने ऐसी हरकत की तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये जो मैंने अभी आपको रिवायत दी हैं ये सही बुखारी हदीस नंबर 107, 109, 110, 139, 3461, सही मुस्लिम 2, 3, 4, 3004, सुनन नबी दाऊद 3651, तिरमिज़ी 2257, सुनन इब्न माजा 36, दारमी 239, मुस्नद अहमद 1413, 1428। ये मैंने कुछ जो है बताए आपको, और बहुत से जो है, बहुत जगह जो है और कुतुब हदीसें हमने जिसको रिवायत किया है, और ये इंतहाई मुस्तरद तरीन और इंतहाई मुतवातिर जो है रिवायत हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बातिल रिवायात, गलत रिवायात, हिकायात, खुराफात के फितना जो है शुरू से जो है था। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जिनकी सही मुस्लिम है, उनका मुकदमा आप पढ़ लीजिए। वो बताते हैं कि इंतहाई बज़ाहिर साले मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं, यानी उनकी जो है तकवा पर और उनकी सालिहियत पर, उनकी नेकी पर किसी को कलाम नहीं है, लेकिन वो दीन के ताल्लुक़ से वो इतना ऐसा झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं जितना झूठ बोलते हुए किसी को नहीं देखा गया। वो शायद ये समझते हैं कि
کسی بھی طریقے سے نیکی کی طرف راغب کر لیا جائے، برائی سے بچا لیا جائے، کسی بھی طریقے سے جھوٹی بول کر کے بتایا جائے۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک زمانہ یہ زمانے میں ایک صاحب ہیں اور بہت بڑے وہ فتنہ بن رہے ہیں، حالانکہ بہت مخلص آدمی ہیں وہ ہیں جناب پاکستان کے طارق جمیل صاحب۔ طارق جمیل صاحب جو ہیں، ان کا اخلاص، ان کی محبت، ان کا طرز کلام، ان کا طرز تخاطب، ان کے خطابت کا انداز بے مثال ہے، اور اس میں ہر طبقے کے لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کثرت سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کثرت سے غلط روایات بیان کرتے ہیں، اس کثرت سے جو ہے اللہ اس کے رسول کی طرف چیزیں منسوب کرتے ہیں کہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ یہ جو ہے حضرت کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے اور قرآن سے متعلق کچھ ضعیف و بے بنیاد باتیں ہیں، بہت ہیں۔ یعنی آپ بتائیے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے روز سے متعلق فضیلت والی جو ہیں حدیث، اجر والی حدیثیں کم ہیں، بہت ہیں حدیثیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ لوگوں نے جو ہیں شامل کر دی ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں۔ ان میں سے کچھ احادیث جو کہ لوگوں میں کثرت سے رائج ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ باطل جو ہے حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، متروک حدیث ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الجامع المصنف فی شعب الایمان للبیہقی کی ایک بہت مشہور روایت ہے جو کہ عام طور سے کتابوں میں ملتی ہے، خطبوں میں بیان کیا جاتا ہے، تقریروں میں بیان کیا جاتا ہے، اچھے اچھے لوگ اسے بیان کرتے ہیں، اور یہ بے سوچے سمجھے بغیر دیکھے ہوئے کہ محدثین نے اس کے بارے میں جو ہے کیا کہا ہے۔ وہ حدیث اس کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ جو ہے مختصر بتاؤں گا، حدیث تھوڑی لمبی ہے، کہ سلمان فارسی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں جو ہے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو کہ دوسری حدیث میں آئی ہیں، صحیح ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی شامل اس میں کر دی گئی ہیں جو کہ بالکل لغو ہیں، ان کا کوئی تعلق جو ہے قرآن حدیث سے نہیں ہے۔ وہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ عام نیکی اس مہینے میں فرض کے برابر ہوگی، اور ایک فرض جو ہوگا 70 فرض کے برابر ہوگا۔ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ میں 10 گنا سے 700 گنا تک جو ہے نیکی بھی دیتا ہوں، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ لیکن یہ چیز جو ہے کہیں پر بھی نہیں آئی ہے، کسی اور صحیح مستند حدیث میں نہیں آئی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اس کا جو ہے اول یعنی پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی ہے، نجات ہے۔ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا رمضان جو ہے وہ رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور آخری عشرہ تو اس میں تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ یہ کیٹیگری اس طرح سے عام طور سے لوگ جو ہیں، یہ بہت مشہور ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے حدیث جو روایت جو ہے وہ کیا ہے، میرے نزدیک نہیں، آپ خود دیکھ لیجئے، محدثین سے پوچھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، لیکن علماء سے زبانی میں پوچھیے، کتابوں سے کتابوں میں دیکھ کر کے بتائیے۔ سند کے حساب سے بھی ضعیف ہے، اور روایت کے حساب درایت کے حساب سے بھی ضعیف ہے۔ سند اس کی منقطع ہے۔ سعید ابن مسیب جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں سلمان فارسی سے، جبکہ بیچ میں جو ہے ایک راوی غائب ہے، ایک راوی بیچ میں غائب ہے، ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی سلمان فارسی سے، اور وہ راوی جو ہے کون ہے، کیسا نہیں، اس کی بنیاد پر روایت بنتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور راوی ہے، علی بن زید بن جدعان، جو بے انتہا ضعیف بتایا ہے محدثین نے اس کو۔ یعنی سند میں اس کی دو چیزیں ہیں، ایک تو انقطاع ہے، یعنی سند کٹی ہوئی ہے، یعنی ٹرین کے ڈبے جس طرح سے ٹرین کے ڈبے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ڈبہ کٹ گیا ہے اور چلا گیا اس میں کہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈبہ چل رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک اس کے علاوہ جو ہے ایک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، جس کو محدثین نے بتایا ہے، اور یہ تو آپ کا روایت کی سند کے حساب سے ہوا، اور درایت کے حساب سے وہ جو کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ یہ جو ہے وہ بہت لوگ بیان کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا قطعاً خیال نہیں ہوتا ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو جو ہے ضعیف بتایا ہے بے پناہ،
اور یہ ضعیف حدیث اور جو غلط حدیث ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ کی طرف منسوب کرنا ایک ایسی چیز ہے جو کہ غلط چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز کہی نہیں ہے وہ چیز جو ہے کہلائی جا رہی ہے، اور جو اللہ کے رسول نے جو بات نہیں کہی ہے وہ جو کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے بتائی جا رہی. یہ اس میں آتا ہے کہ جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو میں نہیں کہوں گا جھوٹ جو ہے، لیکن یہ کہ میں نے جس نے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور یہ کہ جس نے میری طرف جھوٹ باندھنے جا رہی، جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں غلط ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ میں واضح طور سے بتا رہا ہوں کہ رمضان کا روزوں کا اجر بے پناہ ہے. چیزیں بے پناہ کا خاص طور سے کی جائیں اس طرح سے جس طرح کے اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں. لیکن اگر ہم جو ہے یہ بات اپنے طور سے کہ ہم کو جو اچھا لگ رہا ہے، بہت عمدہ لگ رہا ہے، چیزوں کو کریں، چاہے اس کے بارے میں معلوم ہو کہ چیز غلط ہے، ظاہر ہے وہ صحیح نہیں ہے. دوسری حدیث جو کہ بہت زیادہ معروف ہے اور عام طور سے ہماری خواتین بھی دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں، بے جانے بوجھے گی اس حدیث کا جو ہے کیا درجہ ہے، کیا حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کی جو آخری رات ہے اس میں میری امت کی جو ہے مغفرت کر دی جاتی ہے. تو پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھرپور جو ہے اجر دیا جاتا ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے. یہ جو ہے جو روایت ہے یہ بہت زیادہ ضعیف متروک جو ہے باطل روایت ہے. اس میں ایک راوی ہے حسام بن ابی حسام، جس کے بارے میں جو ہے محدثین نے ضعیف ہی نہیں کہا ہے، کذاب کہا ہے، اس کو متروک کہا ہے، اور یہ اس طرح سے یہ حدیث بے سر و پیر کی ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ گویا کہ وہ جو ہے اس حدیث پر عمل کر کے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں. تیسری جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کو لوگ یہ سمجھ کر کے ظاہر ہے کہ دین کا تعلق جو ہے وہ اللہ اس کے رسول نے جو بتایا ہے اس کے حساب سے ہے، وہ یہ کہ روزے کی نیت کیسے کی جائے. نیت کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، اور منہ سے جو الفاظ چاہے نماز کے سلسلے میں ہوں یا روزے کے سلسلے میں ہوں وہ صریحاً بدعت ہیں اور اس میں گناہ گار ہونے کا اندیشہ ہے. آپ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس میں ایکسرسائز ہو جاتی ہے، لیکن کسی نے اسے بتایا کہ یہ نماز ایسے شروع ہوتی ہے کہ یہ کہا جائے 2 رکعت نماز فرض اس طرح سے کر کے اور باقی چیزیں جو بتائی جاتی ہیں نیت میں وہ کر کے اور نماز پڑھے، لیکن دل میں اس کی جو ہے وہ یہ کہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ میں ایکسرسائز ہے. تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ اس نے تو الفاظ تو وہ ادا کیے. نہیں، اصلاً دل کا ارادہ ہے اور منہ سے الفاظ جو ہے کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ جو ہے نماز کے سلسلے میں اور نہ روزے کے سلسلے میں. یہ جو بتایا جاتا ہے کہ بصوم غد نویتو، کہ عام روزہ جو ہے تو اس میں کہیے بصوم غد نویتو کہ میں کل کے روزے کی جو ہے میں نیت کر رہا ہوں. ایک تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو آج شروع ہو گیا، کل کہاں سے ہے؟ آج روزہ شروع ہو رہا ہے، شروعات تو دن کی ہو رہی ہے، تو غد کا مطلب تو کل کی ہوتا ہے. چلیے اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے سلسلے میں یہ لگا لیجیے بصوم غد نویتو من شہر رمضان، کہ رمضان کے جو مہینے کا جو روزہ ہے اس کی میں کل جو روزہ ہے اس کی میں نیت میں نے کی ہے. یہ لا اصل لہو، محدثین نے بتایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، حدیث میں جو ہے ہی نہیں اس طرح سے، یہ من گھڑت ہے جو لوگوں نے اس کو کیا ہے. ظاہر ہے کہ دین اللہ اس کے رسول کا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے اضافہ جو ہے بدعت ہے، وہ اور جو ہے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر جو ہے بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے دین کے تعلق سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اب آئیے اس کے اوپر جو افطار کے وقت کی جو دعا ہے، افطار کے وقت کی دعا جو عام طور سے جو رائج ہے وہ ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور اس میں پھر کچھ لوگوں نے اور اس میں بڑھایا ہے وہ بھی کہا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت.
تو یہ وبک آمنت علیک توکلت، جو یہ تو لوگوں کا بڑھایا ہوا ہے، یہ کسی بھی جو ہے روایت اس میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. یہ سنن نبی داؤد کی جو حدیث ہے 2358، لیکن یہ بہت ضعیف حدیث ہے. اس کے بالمقابل جو صحیح جو ہے حدیث ہے وہ سنن نبی داؤد میں 2357 ہے. وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول فرماتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الرجل انشاءاللہ. یہ افطار کرتے وقت کی نہیں، افطار کے بعد کی لگتی ہے دعا کہ ذہب الظمأ، جو پیاس تھی وہ مٹ گئی، اور یہ جسم کی رگیں جو ہیں وہ سیراب ہو گئی ہیں، جسم سیراب ہو گیا، اور اجر جو ہے اگر اللہ نے چاہا تو وہ محقق ہو گیا، اجر جو ہے انمٹ ہو گیا. یہ جو ہے وہ صحیح جو ہے روایت ہے جو کہ افطار کے وقت کی، افطار کے بعد کی ہے. اسی طرح سے جو ہے افطار اور سحری سے متعلق جو ہے وہ ایک روایت ہے جو کہ اس طرح سے جو بتائی جاتی ہے کہ لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار و اخر السحور. مسند احمد 2132 کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی. دیکھیے یہ جو ہے اس میں آخر کا ٹکڑا ہے وہ آخر السحور جو ہے وہ یہ روایت جو ہے جس میں ما آخر السحور ہے وہ جو ہے یہ روایت ضعیف ہے. البتہ یہ کہ معجل الافطار تک کی جو ہے صحیح ترین حدیث جو ہے اس میں افطار میں جلدی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کہ میری امت جو ہے اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی. بات اس کی ہو رہی ہے، ورنہ جو ہے سحری کا لفظ ہی خود بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے سحر جو کہ فجر سے پہلے کا وقت ہے اس میں کھانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی، یہ سب کے سب لوگ جو تھے وہ بہت ہی کم وقت میں فجر سے پہلے جو ہے کھایا کرتے تھے، اور جلدی جلدی بعد میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرے میں کچھ جو نمازیں پڑھائی ہیں 23، 25 اور 27 کی، اس میں 27ویں کے بارے میں جو ہے یہ آیا ہے کہ لوگوں نے بھاگتے ہوئے جو ہے گھر پہنچے ہیں کہ کہیں ان کو فلاں نہ چھوٹ جائے. تو لوگوں کا فلاں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ سحری نہ چھوٹ جائے. تو سحری کا جو ہے بہترین وقت وہی ہے، افضل وقت وہی ہے، اس میں یہ فضیلت ہے کہ اسے جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ کھایا جائے سحری کو. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس طرح سے جو بتائی جاتی ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ البتہ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک کہ وہ جو ہے افطار میں جلدی کرتی رہے گی. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید سے متعلق، خاص طور سے حفظ قرآن سے متعلق ایک حدیث ہے جو بہت زیادہ چلتی ہے، لوگ بہت زیادہ اسے کوٹ کرتے ہیں، علماء بھی اور دوسرے حفاظ حضرات بھی اور تمام لوگ جو ہیں. جبکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ نہیں جانتے ہیں تو انہیں جاننا چاہیے کہ وہ حدیث کس پیمانے کی ہے. صحیح اس میں جامع ترمذی کی جو ہے یہ حدیث ہے، جامع ترمذی آپ کی 2904، من قرأ القرآن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفاہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار. کہ اللہ کے رسول سے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اس کو جو ہے وہ یاد کیا اس کو، اور اس کے حلال کو جو ہے حلال سمجھا، عمل کیا اس پر، حرام کو حرام سمجھا، عمل کیا، اللہ جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور اس کے گھرانے میں کے 10 لوگ جن پر کہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوئی، لازمی ہو چکی ہوگی، اس کی جو ہے شفاعت قبول فرمائے گا. یہ جو ہے جامع ترمذی کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں خود جو ہے امام ترمذی نے جو ہے نیچے جو خود جو نوٹ لکھا ہے، وہ نوٹ بھی لوگ جو ہیں پڑھ کے نہیں سناتے. وہ نوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من ھذا الوجہ، کہ یہ حدیث جو ہے بہت ہی عجیب و غریب جو حدیث ہے اور ہم صرف جو ہے اسی روایت سے اس کو جانتے ہیں. اس حدیث کو لیسا اسنادہ بصحیح، اس کی جو ہے سند صحیح نہیں ہے. اور حفص بن سلیمان یضعف فی الحدیث، حفص بن سلیمان جو ہے اس کو محدثین نے ضعیف جو ہے قرار دیا ہے.
اور یہ موضوع متن جو ہے کسی اور میں نہیں ملتا ہے۔ اب بتائیے کہ اتنی بڑی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی لوگوں نے کہ جو حافظ قرآن ہوگا، اب تو لوگوں نے وہ تو چھوڑ دیا بالکل کہ وہ حافظ صاحب جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دیگر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ صرف جو ہے رمضان میں تراویح میں ان کو جو ہے یاد آتا ہے اپنے حفظ قرآن، الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی وہ خود تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو خود جنت میں جائیں گے ہی، لیکن یہ کہ 10 لوگوں کو اپنے خاندان کے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اس طرح سفارش ان کی قبول ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ اس کا کتنا غلط اثر ہوا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ خاندان والے جو ہیں اپنے ایک بچے کو جو ہے حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو حوالے کرتے ہیں۔ عالم حافظ صاحب انہیں یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کے اخراجات کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ جو ہے سارا خرچہ جو ہے زکوٰۃ وغیرہ کا پیسے سے جمع کر کے اپنا مدرسہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ گھرانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر الٹے سیدھے کام کریں گے، جہنم ہم پر واجب ہو جائے گی، 10 لوگ تو جو ہیں کم از کم جو ہے یہ حافظ جو بچہ ہے ہماری سفارش کرے گا، ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ یہ چیز کہاں سے اور کہاں تک پہنچی ہے؟ قرآن مجید کا حفظ کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن مجید میں اس کا بہت بڑا اجر آیا ہے۔ قرآن مجید جو ہے اپنے حافظ کے لیے، اپنے قاری کے لیے جو بعمل ہے، قرآن مجید خود سفارش کرے گا، صورتیں سفارش کریں گی، اور جنت میں اس کی ترقی ہوتی جائے گی، بلندی سے بلندی میں وہ جاتا جائے گا۔ اب صحیح ترین حدیث میں آیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہتان ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھی بہتان لگائے گئے ہیں۔ لیکن معاف کیجیے گا، ہمارے جو علماء جو ہمارے ہی درمیان سے گئے ہیں اور ہمارے ہی جیسے ہیں، ملت زوال سے گزر رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ علماء بھی آسمان سے نہیں آئے ہیں، انہیں بھی اپنی دکانداریاں چلانی ہیں، انہیں بھی اپنے مدرسے چلانے ہیں، انہیں بھی جو ہے بچوں کو جمع کرنا ہے، حفظ قرآن کے لیے مدرسہ چلانا ہے، انہیں بھی چندہ لینا ہے، انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم وصول کرنی ہے، تو اس قسم کی وہ چیزیں کہتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو عمل کرتے ہوئے وہ دین کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے بتا رہا ہوں، اس وقت بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، دین کے نام سے ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جمعے کی نماز سے جمعے کے خطبے سے پہلے جو صاحب کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ذرا آپ غور کیجئے کہ وہ کس قسم کی جو ہے اوٹ پٹانگ چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور کوئی ان سے یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ جو ہمیں یہ جرت ہو کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ یہ آپ نے کس کتاب سے بتائی ہے اور یہ چیز آتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس چیز کو جو ہے محسوس کیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت حکایات میں کھو گئی۔ کیا دین تھا، دین سے کیا بنایا گیا ہے۔ اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک تو جو ہے کبھی ایک جو ہے ویڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی پہنچی ہے، بہت سے لوگ یہاں پہنچی ہوگی، کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال پوچھا کہ میں تجھ سے جتنا قریب ہوں، کیا کوئی اور بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، یہ آخر زمانے میں جو ہے ایک امت ہوگی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، وہ تجھ سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگی۔ وہ میرے تیرے درمیان جو ہیں 70 پردے ہیں، لیکن میری امت کے درمیان اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ افطار کے وقت جو ہے افطار کر رہے ہوں گے تو کوئی پردہ نہیں ہوگا، اس کی ہر چیز جو ہے قبول کی جائے گی۔ جن صاحب نے مجھے سینڈ کی، میں نے ان سے پوچھا، پڑھے لکھے آدمی تھے، کہ بھائی جس نے بھی آپ کو بھیجی ہے، کہاں سے آپ نے مجھے یہ بھیجی ہے، آپ نے حوالہ تو دیا نہیں۔ اس میں تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر ہے۔ اس میں وہ موسیٰ علیہ السلام وہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مرتبہ کہ موسیٰ کو تو مجھ پر فضیلت دو ہی نہیں، کیونکہ بتایا کہ وہ قیامت میں ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہونے والوں میں بھی شامل ہوں گا، لیکن میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، لیکن میں اس وقت دیکھوں گا کہ موسیٰ جو ہیں عرش الہی سے چمٹے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا انہیں جو ہے اس سے محفوظ رکھا گیا تھا بے ہوشی سے، یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے۔ پھر
وہ جو ہے نبی جن کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ نے موسیٰ سے خوب خوب باتیں کی. یہ کسی اور کی جو ہے فضیلت نہیں ہے جو فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ ان کی جو ہے وہ تحقیر کرنا ہے. یہ اس طرح سے کر کے بے سروپا جو ہے، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یا کہیں پر کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی مطلب یہ کہ موجودہ اب حکایت بنائی گئی، آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی یہ چیز جو ہے. اسی سلسلے کی ایک بہت دلچسپ چیز ہے، میں آپ کو برائے غور بتا رہا ہوں. دیکھیے، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں نے مدرسے میں پڑھا ہے، اور 1975 میں میں نے عالمیت کی تھی جامعۃ فلاح سے، اور اس وقت سے لے کے برابر جو ہے میں دین سے تعلق میرا رہا ہے، علمی حساب سے، عملی حساب سے. میرا تخصص جو ہے وہ رہا ہے کہ یہ ہے کہ ہندوستان میں عربی زبان میں ہندوستانی مسلمانوں کی جو حدیث میں خدمات ہیں اس میں میرا کام ہے. اور 24 سال تقریباً ہو گئے میں ایک ماہنامہ رسالہ اللہ کی پکار نکالتا ہوں تاکہ دین کو پھیلا سکوں، بتا سکوں صحیح بنیادوں پر. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کیا آج کل ہم علماء کر رہے ہیں، عام لوگوں کو کس طرح سے جو غفلت میں مبتلا رکھ رہے ہیں. کیا آپ کو کسی نے بتایا کہ جملۃ الوداع کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ جملۃ الوداع کے سلسلے میں کوئی ضعیف تو کیا کوئی موضوع حدیث بھی نہیں ہے. لیکن جملۃ الوداع جس طرح سے جو ہے اس بلصغیر میں ٹھاٹ سے بنایا جاتا ہے، ایک دن کی چھٹی لی جاتی ہے، عید سے زیادہ اس میں مطلب نئے کپڑے پہن کر کے لوگ آتے ہیں، تعداد زیادہ ہوتی ہے ان کی عید کے مقابلے میں. اور اس کے بارے میں جو ہے لوگوں نے کیا کیا چیزیں، کہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے سر سے. یہ دین میں اتنا صریحا اضافہ ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور وہ لوگ وہی جملۃ الوداع ہے، خود بھی کل جملۃ الوداع ہے، خود بھی ٹھاٹ باٹ سے چل رہے ہیں، اور خطبوں میں جو ہے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. براہ کرم میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں تو اور آسانی ہو گئی ہے، دین بہت شفاف طریقے سے جو ہے ہم تک پہنچا ہے، قرآن مجید کے ذریعے، صحیح حدیث کے ذریعے. براہ کرم اگر جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی ہے کہ آپ کو اور ہم کو جنت عطا فرمائے، تو کم از کم دین تو جو ہے صحیح اور صاف لیجیے. چونکہ یہ دور جو ہے جو دور ملاوٹ ہے، دور جعل سازی ہے. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز اصلی نہیں ہوتی، آپ تحقیق کر کے اصلی سے اصلی تر لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ دین جو ہے وہ صحیح طور سے جو ہے آپ تک پہنچے گا؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں جن چیزوں کو، وہ روایتی انداز کی چیزیں ہیں جو عام معاشرے میں چل رہی ہیں، اور آپ نے اسے قبول کر لیا ہے. پھر ہمارے جو علماء جو ہیں یہ انبیاء رسول نہیں ہیں، یہ بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں. ان کو بھی جو ہے دعوتیں کھانی ہیں، انہیں بھی نذرانے لینے ہیں، انہیں بھی مولانا حضرت کہلانا ہے، ان کو بھی جوتیاں دوسروں سے اڑوانی ہیں، ان کو بھی چندہ لینا ہے، انہیں بھی زکوٰۃ وصول کرنی ہے. یہ تمام چیزیں کرنی ہیں. اس کے لیے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو معاشرے میں چل رہا ہے اس کا وہ ساتھ دیتے رہیں، کچھ نہ بتائیں، تاکہ کسی قسم کی جو ہے بونڈر نہ پیدا ہونے پائے، اور کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو کہ بھئی یہ کیا بات ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی چیز جو ہے تالاب میں پھینکیں گے، آپ جو ہے پتھر پھینکیں گے تالاب میں، تو تالاب میں جو ہے ہلچل ہوگی. بالکل اسی طریقے سے بڑے طور سے جیسے جو ہے انبیاء نے جب بھی کام کیا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا، شاذ و نادر نبی ایسے ملیں گے کہ انہوں نے دعوتی کام کیا ہو جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میں تم سے کسی بدلے کا خواہاں نہیں ہوں، میرا بدلہ اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے. اس کے باوجود دیکھیے ان کی قوم نے ان کے کیا سلوک کیا. اس کی جو ہے سب سے زیادہ تازہ مثال جو ہے، قریب ترین مثال جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کیا سلوک کیا اللہ کے رسول کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ. تو میری آپ سے جو ہے التجا ہے کہ یہ جو دین کے نام سے خرافات اور چیزیں شروع ہوئی ہیں، اس کی طرف سے ہوشیار رہیں، قرآن مجید سے اپنا تعلق بڑھائیں، اس کو سمجھ کر کے پڑھیں. احادیث کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور جو لوگوں نے اس کو مرتب کر کے ان دونوں کے مجموعے کو شائع کیا ہے، اسے آپ پڑھیں. اتنا کافی ہے. اس پر ہی آپ عمل کر لیں، بہت بڑی بات ہے. اس پر ہی ہم عمل کر لیں، بہت بڑی بات ہے. سجائے کہ اور بہت سی خرافات اور تمام چیزوں میں ہم پڑھیں جس کا کوئی سر ہو نہ پیر ہو، اور پھر اس دھمکی کی اس میں جو ہے ہم زد میں آ جائیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے صاف طور سے فرمایا ہے جس نے میری طرف جو جھوٹ بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.